نور سحر ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے تقریباً 1 بجے سے اور مختلف سیگمنٹس ہم اس میں پیش کیا کرتے ہیں. اب وقت ہوا ہے نور سحر کے مہمان. آپ کو ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے ویسے زیارت کروا دی ورنہ ہم بعد میں کرواتے ہیں. آئیے شروع کرتے ہیں نور سحر کے مہمان. رمضان 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 رمضان. جناب رکن شورا حاجی ابراہیم اتاری صاحب ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں. آئی صاحب خوش آمدید, بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. 1966 کی آپ کی پیدائش ہے. آلموسٹ آپ کی ایج اس وقت آئی تھنک 59 ہو گئی ماشاءاللہ. لگتے نہیں ہیں ویسے اتنے لیکن ماشاءاللہ یہ 60 کے قریب. صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب. آواز آ رہی ہے؟ اچھا. ناظرین کرام, ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی ابراہیم اتاری صاحب موجود ہیں اور رکن شورا ماشاءاللہ مدنی چینل پر مختلف پلاننگز میں, مختلف محافل میں, پروگرامز میں ہمیں نظر آتے رہتے ہیں اور دعوت اسلامی کی مرکزی جو شورا ہے سینٹرل کیبنٹ اس کے ممبر بھی ہیں. شاہ صاحب خوش آمدید, آپ کو مرحبا کہتے ہیں. شاہ صاحب ماشاءاللہ 1966 کی آپ کی پیدائش ہے, تو کیا ڈیٹ تھی ولادت جب آپ کی ہوئی؟ جگہ کا تو پتہ ہے, ڈیٹ کا معلوم نہیں ہے. اچھا, ڈیٹ کا پتہ نہیں ہے. ڈیٹ کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈیٹ کا پتہ نہیں ہو کسی کو. اچھا, پہلے کے لوگ اتنا خیال نہیں کرتے تھے لگتا ہے. ایسا ہی ہے. یہ بھی مجھے معلوم ہوئی والد صاحب کے پاسپورٹ سے نا. اچھا, پاسپورٹ میں لکھا ہوتا 1966, ڈیٹ نہیں لکھی ہوئی تھی تو پتہ چلا کہ جناب ایسا کوئی ہوتا ہے تو میرا خیال ہے اس کو 1 جنوری کر دیتے ہیں آئی تھنک. ایسا ہے. میرا تو کوئی مارچ لکھا ہوا ویسے تو, اچھا, جو پاسپورٹ وغیرہ کے اندر نا, ہو سکتا ہے مارچ ہی ہو. ممکن ہے. اس وقت کیا اس طرح اہتمام سالگرہ اور کا نہیں ہوتا تھا؟ بالکل ایسا ہی ہے. ایسا بڑے کوئی سادہ دور تھے. ایسا ہی تھا. کبھی ایسی مجھے یاد نہیں ہے کہ کوئی ہم اپنے بھائیوں وغیرہ میں کسی کی اس طرح سالگرہ کا انعقاد کیا ہو بچپن میں. جی جی. اچھا, اب تو لائن لگی ہوتی ہے ہر دوسرے مہینے, پھر اہتمام بھی کرو, کیک بھی لاؤ, تو مٹھائیاں بھی کرو, ان کو گھومنے بھی جانا ہے. بالکل تھوڑا بڑھ گیا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب جو بچوں نا ان کا ذہن ایسا ہی ہے کہ بس برتھ ڈے ہوگی تو والد صاحب نے کچھ سیلیبریٹ کرنا ہے, کچھ نہ کچھ جو ہے وہ میرے لیے لے کر آنا ہے. اچھا, اب وہ پہلے تو لانے کا معاملہ تھا نا, اب یہ ہے کہ آرڈر کرنا ہے فلاں چیز کا. اچھا, ان کی انجوائے کے لیے کرنا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے. اور پھر جو اس کا انداز ہمیں جو دیا گیا ہے وہ برتھ ڈے کا یہی ہے کہ ہم تو جتنے بچوں کی ہماری اس طرح ہوئی اس میں تو ہم فاتحہ خوانی کرتے ہیں, ان کے لیے دعا کرتے ہیں ماشاءاللہ. اسی طرح جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہاں, اگر جائز شریعت کے مطابق جائز طریقوں پر ہو تو ٹھیک ہے, لیکن اس میں بھی بچوں کو بھی چاہیے کہ والدین پہ بوجھ نہ بڑھائے اور والدین بھی دیکھ بھال کر ایک بیلنس رکھیں. کسی ایک بچے کے لیے ایسا نہ کر دیں کہ دوسروں کو بھی کمزور لگے. شاہ صاحب, بچپن کا رمضان شریف یاد آتا ہے, کیسا تھا اس وقت کا دور؟ آج سے 60 ایئرز بیفور آلموسٹ, تو آپ ماشاءاللہ جہاں دیدہ شخصیت ہیں ویسے بھی. بہت سادہ تھا اور کچھ اگر مطلب بہت ہی اگر بچپن کی بات کہوں تو مسجد میں میں نے یہ دیکھا کہ وہ جو آوازیں تھیں نا جو صبح سحری میں جو ہے وہ مختلف مساجد سے نعتوں کی, یہ تو بچپن سے ہی الحمدللہ یاد پڑتی ہیں مجھے. کہ جب میں نانی کے یہاں گیا تو مجھے یاد آیا کہ وہاں پر نعت خوانی کی آوازیں آیا کرتی تھیں. سحری پر اٹھانے والے لوگ جو آج بھی سلسلہ یہاں ایشیا کے اندر ہے. میں ابھی امریکہ بات کر رہا تھا تو میں نے اپنے دوست سے کہا یہ آواز سن رہے ہیں ابھی آپ؟ کینیڈا میرا مشورہ تھا. اچھا, تو میں نے کہا یہ ایشیا میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اٹھانے آتے ہیں, لوگوں کو جگانے آتے ہیں. آج یہاں پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو بچپن میں ایسے ہی سحری میں لوگ اٹھانے آیا کرتے تھے اور مسجد میں کچھ تراویح بھی یاد ہے, شبینے بھی یاد ہیں کچھ, تو ایسی یاد ہے مگر تھا بہت سادہ. مطلب جو ہے نا جیسے میمنی میں جو ہے نا اس کو مجھے یاد ہے کہ کچھ الفاظ مجھے میمنی کے یاد ہے کہ کچھ گجرات کے لوگوں کے اندر بھی ہیں, اور چونکہ ہمارا تعلق جو ہے وہ ایک صوبہ گجرات سے ہے. صوبہ گجرات پاکستان کا نہیں, جی جی, انڈیا کا. اچھا اچھا, تو اس میں اس کو سرگی کہا جاتا ہے مائگریشن سے پہلے. جی جی. تو میں اپنے جو ہمارے بزرگ تھے وہ کہتے ہیں سرگی کے لیے اٹھ جائیں آپ. اچھا, مجھے یاد ہے کہ سحری کو سرگی کہا جاتا ہے. سرگی, جی ہاں. اوہو, شاید آپ کو بھی میرا خیال میں نہیں, میں نے فرسٹ ٹائم سنائی ہے. جو پرانے لوگ ہوں گے گجرات کے وہ میری بات کا اتفاق کریں گے. اچھا, ویسے شاہ صاحب آپ کی جو ماں بولی کہتے ہیں, مادری زبان, مدر ٹنگ, جی جی, یہ اردو ہے. آپ اردو بولتے ہیں لیکن میمنی بولتے ہوئے آپ کو سنا ہے. ہم تو آپ سے نارملی میمنی میں بات کرتے ہیں, یہ کیسے؟ کچھ جو ہے وہ ننیال کے اندر کچھ لوگ میمن گفتگو کرتے تھے. تو والدہ کو بھی آتی تھی تو کچھ وہاں سے سیکھی. اڑوس پڑوس بھی؟ اور میمن اسکول میں پڑھا میں نے.
اچھا میٹرک جہاں سے کیا تو دوست بھی میمن مل گئے, اچھا پھر ماحول کے اندر بھی میمن مل گئے, پیر صاحب بھی میمن, تو پھر ماحول بھی مل گیا. عبدالحبیب بھائی نے میری میمنی سنی تو وہ کہنے لگے جناب یہ اتنی اچھی میمنی کیسے بول رہے ہیں آپ. اچھا تو بس یوں سب جگہ میمن مل گئے. ماشاء تو اللہ. یہ اگر آپ ماشاءاللہ ہیں سادات کرام میں سے, اللہ آپ کا سایہ ہم پر دراز فرمائے. تو شاہ صاحب یہ یوں دیکھنے میں لگتا ہے فرسٹ ٹائم کہ بڑے غصے والے ہیں ہمارے شاہ صاحب, لیکن آپ اپنی طبیعت میں کیا محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں وہ تو میں اپنے طور پر تو یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں غصے والا نہیں ہوں. نہیں, میں تو کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کبھی غصہ کرتے ہوئے یوں نہیں دیکھا ماشاء اللہ آپ کو. ویسے ایک ہوتی ہے نا اپنی طبیعت بھی بندے کو فیل ہوتی ہے, وہ تو بات کی بات ہے نا, وہ کنٹرول کر لے دبا لے. غصہ آنا تو ویسے بھی برا نہیں ہے نا, وہ غصہ کرنا غلط جگہ برا ہے نا. صحیح کہا آپ نے. اور اصل کسی کو معاملے میں دیکھا جائے نا تو اس کے ساتھ سفر کر لیا جائے. جی تو میں آپ کو بھی دعوت دوں گا کہ آپ میرے ساتھ مدینہ شریف کا سفر بھی کریں, آپ لے چلیں, سفر کریں. آپ لے چلیں. اور مجھے یاد ہے کہ جب سے ہمارے یہ قافلے ماشاءاللہ حج کے گروپ کی صورت میں بننا شروع ہوئے اور گئے, تو ہمارے ساتھ کئی لوگ آئے تو ان کا بھی یہی ذہن تھا کہ یار مجھے بڑا خوف ہوتا تھا, بات کرنے سے ڈر لگتا تھا, مگر جب آپ کے ساتھ ہم بیٹھ رہے ہیں نا تو وہ جو آپ فیضان مدینہ میں یا کہیں اور ہماری ملاقات مختصر ہوئی نا, تو ایسا معلوم نہیں ہوا کہ یار اس وقت ہم ذرا خوف تھا, مگر جب آپ کے ساتھ ٹریول کیا نا تو کچھ اور مختلف پایا. تو یہاں میں یہ کہوں گا کہ کتاب کا پہلا صفحہ جو ہے نا دیکھ کر کسی کے متعلق پوری کتاب کی رائے قائم نہیں کی جا سکتی. صحیح صحیح. اس لیے کسی کی پہلی ملاقات یا مختصر ملاقاتیں سے اس کا حال احوال معلوم نہیں کر سکتے. اور اگر کسی کو جاننا ہے تو اس کے ساتھ آپ معاملات کر لیں, اس کے ساتھ آپ رشتہ کر لیں, اس کے ساتھ آپ سفر کر لیں. ایون یہاں تک کہ کھانا کھا لیں تو بھی بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے. ایسے ہی ہے. ماشاء اللہ. شاہ صاحب دعوت اسلامی بنی ہے 81 سوری 66 میں آپ کی پیدائش ہے, تو 25 سال جی تقریباً 25 نہیں 15 سال 16 سال 16-17 سال کی ایج کے اندر دعوت اسلامی میں آپ اوائل میں ہی شروع میں ہی آپ آگے تھے یا کب آپ کا آنا ہوا؟ ایک سال ہو چکا تھا, شروع میں ہی ہوا نا 1983 میں آ گیا تھا. کیسے آنا ہوا دعوت اسلامی کا پہلا تعارف کیا ہوا آپ کو یاد ہے کچھ؟ پہلا تعارف میرا جو ہوا وہ میرے ایک دوست تھے سید محمد, ان کے ایک عزیز تھے, ان کی شادی ہوئی, اور صرف یہ ان کے لیے پیغام بھی ہے مدنی چینل والوں کے لیے کہ ان کی شادی کے صرف میرے خیال میں ایک ہفتے کے اندر ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا. اچانک سے الٹی ہوئی اور ان کا انتقال ہوا. ان پر بڑا اس نے گہرا اثر ڈالا, اور کسی نے ان کو گلزار حبیب میں اجتماع ہوتا تھا دعوت دی, وہ آ گئے, انہوں نے ہمارے سید محمد صاحب کو دعوت دی, انہوں نے مجھے دعوت دی. تو میرا پہلا سوال تھا کہ وہاں تلاوت اور نعت بھی ہوتی ہے؟ اچھا. میں نے کہا وہاں نعت پڑھی جاتی ہے, کیونکہ گھر میں ماحول ایسا ہی دیکھا تھا 11ویں شریف کا. اچھا اچھا. تو اور محلے میں بھی جو مسجد تھی وہاں صلاۃ و سلام ہوتا تھا اور نعت بھی پڑھی جاتی تھی. تو میں نے کہا وہ نعت ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا نعت پڑھی جاتی ہے, آپ آئیے. تو میں نے لبیک کہا, پھر میں اجتماع میں شریک ہوا گلزار حبیب میں, پھر وہاں گیا تو پھر وہیں کا رہ گیا. ماشاء اللہ. وہ ماحول میں ابتدا ہو گئی میری. الحمدللہ. 83 کے اندر جو ہے غالباً شعبان کا مہینہ تھا یا رجب کا مہینہ تھا, پھر ہم نے پہلا رمضان بھی 83 کا گلزار حبیب میں پایا. امیر علیہ سنت کے اس میں بیانات سنے 27ویں شب کے, اور اس کے علاوہ پھر امیر علیہ سنت سے پہلی ملاقات بھی ہوئی. ماشاء اللہ. بیعت کب ہوئے؟ بیعت میں چند ماہ کے بعد بیعت ہو گیا تھا, تقریباً یوں کہوں کہ 1984 میں. اچھا. یا 83 کے اندر ہی میں امیر علیہ سنت قادری رضوی سلسلے میں داخل ہو گئے. شاہ صاحب اس وقت کی دعوت اسلامی ظاہر ایک چھوٹی سی تحریک تھی, اور آپ حضرات بالکل یوں کہ یہ بانیان کے ساتھ رہنے والوں میں سے کہہ سکتے ہیں. بالکل شروع میں آپ حضرات نے سوچا تھا کہ دعوت اسلامی اتنی بڑی تحریک بن جائے گی, اور آج تو اپنا ٹی وی چینل اور اتنا بڑے بڑے پلیٹ فارمز, اور دنیا میں آپ نارملی کہیں بھی جاتے ہیں تو ہمیں اپنا کچھ نہ کچھ حلقہ احباب بھی مل جاتا ہے, دینی کام کرنے والے, اور ایک زبردست نیٹ ورک ہے. یہ سوچا تھا اس وقت؟ حقیقت تو یہ کہ یہ اب خواب معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تو ایسا خواب بھی واقعی نہیں دیکھا تھا کہ دعوت اسلامی اتنی وسیع ہو جائے گی. مطلب میں آپ کو یہ عرض کروں ناظرین کو بھی کہ جب اجتماع ہوتا تھا نا تو غالباً اجتماع میں 4 صفیں ہوتی تھیں. آج صرف کراچی میں 20 اجتماع ہو رہے ہیں. اب اندازہ لگائیے, ایک اجتماع کراچی میں گلزار حبیب میں اوائل دور ہے, اور 4 سے 5 صفیں ہیں. جب میں مدنی ماحول میں آیا اور اجتماع میں گیا تو امیر علیہ سنت پاکستان کے پہلے دورے پر پنجاب تشریف لے گئے تھے. اچھا. اور اس طرح آپ سفر کرتے تھے. عبدالحبیب بھائی نے بھی اپنے پوڈ کاسٹ کے اندر یہ بیان کیا اور کہا کہ میں بھی ان کے ساتھ کچھ سفر کیے ہیں. تو ہم دیکھتے تھے کہ 4 صفحے پر ہر ہفتے 2-3 صفوں کا اضافہ ہو جاتا تھا.
اچھا ہم پھر ہماری عادت تھی کہ اجتماع کے بعد ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے تھے کہ کتنے لوگوں کا اضافہ ہوا. اچھا تو یوں پہلے ہال بھرا, پھر اس کا کوریڈور کہلاتا ہے وہ ہوا, پھر سین بھر گیا, پھر جو ہے اجتماع گاہ فل ہو گئی اور باہر بھی لوگ بیٹھنے لگے, اور ہلکے لگتے تھے روڈ کے اوپر. اور اطراف میں پھر اعلان ہوا کہ جناب ہم ایک جگہ خریدیں گے. وہ مجھے دور یاد ہے, امیر اہل سنت نے اعلان کیا, اور پھر 2.5 کروڑ میں یہ جگہ جہاں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کا اعلان ہوا. اس وقت یہ پیسے بہت معلوم ہوتے تھے. اچھا اور امیر اہل سنت نے اس کے لیے اعلان کیا, بڑی بھاگ دوڑ کی, اور اس رات میں بوریاں پیسوں کی جمع کی گئی. یعنی لوگوں نے دل کھول کے. ہاں دل کھول کر, بس جو کچھ امیر اہل سنت کے بعد بھی جو کچھ تھا انہوں نے دے دیا. اور میں بھی یہ مدنی چینل کے ناظرین کو اللہ کرے کہ میری یہ جو کوشش ہے یہ بھی قبول ہو جائے کہ اس وقت میرے پاس بھی جو رقم تھی نا وہ سب میں نے امیر اہل سنت کی ترغیب پر پیش کر دی. میں تو اسٹوڈنٹ تھا نا, جذبہ ایسا تھا نا بالکل اس ایسے وقت تھا. کہ وہ ہر کوئی چاہ رہا تھا کہ میں سب کچھ دے دوں. لوگ میں نے سنا ہے کہ مطلب لوگ ایسے بھی گئے کہ واپسی کا کرایہ بھی نہیں رکھا, سب کچھ. خیر ہم ایسے ہی چلے جائیں گے. ایسا بھی ایسا ہی صحیح بات ہے. ایسا بھی سننے کو آیا, اور بالیاں تک جو ہے اسلامی بہنوں نے بھجوائیں اور انہوں نے دیں, اور جو ہے آج الحمدللہ اس فیضان مدینہ کے اندر ہم موجود ہیں. اس کے اندر بہت قربانیوں کے بعد یہ ہمیں فیضان مدینہ ملا ہے. اور پھر ماشاءاللہ اس کی بہاریں ایسی ہوئی کہ آج پاکستان کے تمام میگا سٹی کے اندر آپ کو فیضان مدینہ, بلکہ جو ہے اگر آپ بیرون ملک سفر کریں گے تو آپ کو یورپ میں بھی فیضان مدینہ ہے, امریکہ میں بھی ہے, اور دنیا کے بہت سارے ممالک میں ہیں. تو وہ جو آپ نے بات کہی نا, واقعی یہ اتنا اندازہ نہیں تھا کہ اتنی, مطلب اگر بہت قلیل مدت ہے کہ جی اور یہ امیر اہل سنت پر خاص اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. بے شک بے شک. کیونکہ ہمارے بزرگوں نے کتابیں لکھی نا, دنیا سے چلے گئے, کتابیں چھپی نہیں ان کی. انہوں نے بہت سارے خواب دیکھے, ان کے خواب بعد والوں میں آ کر پورے کیے, اپنی زندگی میں وہ نہیں دیکھ پائے. مگر فضل خدا سے امیر اہل سنت نے اپنی آنکھوں سے فیضان مدینہ بھی دیکھا. یہ مدینے کا ہی فیضان ہے. جو آپ کتاب لکھتے ہیں وہ چھپ جاتی ہے, اس کے ٹرانسلیشن ہو جاتے ہیں اور وہ بڑھ جاتی ہے, اور لوگ اس کو پڑھ لیتے ہیں, پھر اس کی کارکردگی بھی سامنے آ جاتی ہے. الحمدللہ. کتنا بڑی جو ہے وہ اللہ عنایت کی ہے, نعمت. اللہ کا فضل ہے امیر اہل سنت پر. ماشاء اللہ الحمدللہ. الحمدللہ. کتنے بھائی بہن ہیں شاہ صاحب؟ ہم جو ہیں وہ 6 بھائی, اور اس میں ایک بھائی کا ہمارا انتقال ہو گیا, اور باقی ہماری جو ہیں 5 بہنیں ہیں. ماشاء اللہ. جی, تو اور تب بقد حیات ہیں. الحمدللہ. بھائی بہنوں کا کیسا ریلیشن ہے؟ الحمدللہ علی کل حال. آن اینڈ آف چیٹس وغیرہ, گفتگو وغیرہ ہوتی رہتی ہے بہنوں سے. بڑی بہن کی یہاں حاضری رہتی ہے, اچھا اور جو ہیں وہ جو میرے بھانجے ہیں, جو میرے فیملی ممبرز ہیں, وہ مجھ سے مشورہ بھی کرتے ہیں. اور اسی طرح اس وقت یوں آپ سمجھ لینا کہ بڑے بھائی کے جانے کے بعد وہ سمجھ لیں تقریباً بھائی مجھ سے ہی مشورہ کرتے ہیں. آپ بڑے بھائی ہیں یوں کہہ لیجیے. یوں آپ سمجھ لیں, شاہ صاحب حالانکہ مجھ سے بڑے ہیں. اچھا, لیکن وہ آپ کا مان رکھتے ہیں ماشاء اللہ. شاہ صاحب یہ دعوت اسلامی کی جب شورا بنی, جی ہاں, کون سا سن تھا؟ اور پہلی شورا میں جو حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ جب نگران تھے, آپ اسی میں شامل تھے؟ سن 2000 کے قریب شورا کا اناؤنس ہوا, اور دعوت میں اسلامی کے اجتماع میں غالباً میں ملتان 2002 میں, دو میں, ہاں 2001 میں غالباً پہلی شورا کا اناؤنس ہوا ہے, اور میں 2002 میں بعد میں جو ایڈیشن ہوا اس میں. تو کیا جذبات تھے جب آپ رکن شورا بنے؟ اور ایک بہت بڑا منصب بھی ہے اور بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے. وہ حقیقت یہ کہ اس وقت میں ہکا بکا ہی تھا کہ کیا اعلان ہو گیا اچھا. میرے لیے. میں تو اس قابل نہ تھا نہ ہوں. بہرحال یہ ان کی مہربانیاں ہیں میرے بڑوں کی, اور امیر اہل سنت کی نگاہ ہے. تو وہاں جب اعلان ہوا تو اس وقت یہی تھا, اور میرے دوست مجھ سے کہنے لگے مبارک ہو, یہ سب باتیں چلنے لگیں. تو میرے جذبات ایسے تھے کہ میں یہ ذمہ داری کو کیسے نبھاؤں گا اور کیسے جو ہے وہ آگے چل پاؤں گا. تو اللہ کے فضل سے تقریباً 20-22 سال تو مجھے ہو گئے. اللہ قبول فرما لے اور استقامت دے. آمین. شاہ صاحب یہ کوئی ذمہ داری جب ملتی ہے, دینی ہو دنیاوی ہو, اسپیشلی جو کسی لوگوں سے تعلق رکھنے والے کام کی, تو اس وقت کس انداز سے ایک بندے کو احساس ذمہ داری کے ساتھ چلنا چاہیے؟ بالکل ایسے ہی ہے, چاہے وہ محلے کی سطح پر ہو, علاقے کی ہے, شہر کی سطح پر, چاہے وہ دعوت اسلامی کی ہے, یا کوئی بھی ایک اچھے کام کا کوئی آپ کو برڈن منصب ملا ہے. جی ہاں, احساس ذمہ داری کے بغیر تو ظاہر ہے کہ وہ ذمہ داری پوری ہوگی ہی نہیں. اور امیر علیہ سنت کی ذات سے کے اندر جو احساس دیکھا نا ہم نے, جو کام لیتے تھے وہ لیتے ہیں, وہ اس میں اس کو پورا کرتے ہیں. اور جو احساس ان کے اندر ہم نے دیکھا, اس کی کچھ ذرات یا اس کا کچھ فیض ہم نے پایا الحمدللہ رب العالمین. اور کوشش یہی کی, اور ابھی بھی کر رہے ہیں, اس میں کامل نہیں ہوئے, کہ جو کام لیا جائے اس کو احساس ذمہ داری سے پورا کیا جائے اور خوبصورتی سے پورا کیا جائے. مجھے وہ روایت ہو بہو تو یاد نہیں ہے, مگر اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت کام کو پسند کرتا ہے. واہ. تو کام جو ہے وہ جو لیا جائے تو اس کو پھر خوبصورت انداز سے کیا جائے, مکمل کیا جائے. اس کے لیے جو قربانی ہو وہ دینی پڑے گی, وقت کی بھی ہو, مال کی بھی ہو, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ذمہ داری تو لے لیتا ہے مگر ذمہ داری کے تقاضے پورے نہیں کرتا. تقاضا پورا نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ ذمہ داری پوری نہیں ہو پائی گی, اور پھر اس کام کے اندر جو ہے پھر ایسا بھی موقع ہوتا ہے کہ بعض لوگ ذمہ داریوں پر خود براجمان رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بس میں ہی رہوں, کرسی نہیں چھوڑنی. اور کرسی نہیں چھوڑنی, میں نے ذمہ داری نہیں چھوڑنی, دوسرے کو آنے نہیں دینا. ایسے لوگ اچھے نہیں ہوتے, یقین جانیں. اچھا. اگر جو ہے وہ دوسروں کو اگر وہ اس کا اہل ہے نا تو اس کو آنا چاہیے. اور میں تو اپنے لیے دعا کرتا رہتا ہوں آج کہ جو ہے جو بہتر شخص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذمہ داری اسے مل جائے جو بھی ہمارے پاس ذمہ داریاں ہیں. اور ہر ایک شخص کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ ذمہ داری کے لیے ہم دعوت اسلامی میں نہیں آئے تھے. جی. دعوت اسلامی کا تو مدنی مقصد یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. ہم تو اپنی اصلاح کے لیے آئے تو اس کے لیے کوشش کرتے رہیں گے جب تک زندہ ہیں. اور ذمہ داری ہو یا نہ ہو یہ کہنا آسان ہے مگر اس پر پورا اترنا مشکل ہے. ذمہ داری پر رہ کر تو یہ نعرہ لگانا آسان ہے, ذمہ داری پر رہ کر یہ باتیں کرنا آسان ہے, مگر ذمہ داری نہ ہو اس کے بعد بھی آپ اسی طرح کام کر رہے ہیں, اس وقت امتحان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے. آمین. اور جو ہے وہ منصب رہے یا ذمہ داری رہے نہ رہے مگر یہ جو مقصد ہے نا اس مقصد کو پانے میں ہم کامیاب ہو جائیں. ماشاءاللہ. امیر علیہ سنت کی قربانیوں کے واقعات اور آپ کی وہ ہسٹوریکل باتیں تو ناظرین اور ہم سنتے رہتے ہیں. وہ دور تو آپ نے آئی وٹنس کیا اور آپ ساتھ ساتھ کئی جگہوں پر ہو سکتا ہے رہے ہوں. وہ کیا انداز ہوتا تھا امیر علیہ سنت کا دعوت اسلامی کو آگے بڑھانے کے لیے؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہر ہفتے ہم دیکھتے تھے اجتماع میں 2-3 صفوں کا اضافہ ہو رہا ہے. اٹ مینس کہ یہ ملٹیپلیکیشن جاری تھی بالکل ایسے. اور تھوڑے ہی عرصے میں جو ہے وہ پوری مسجد کو بھر دینا. تو اس میں امیر علیہ سنت کا کردار, قربانیاں اور کیا انداز ہوتا تھا, اسپیشلی آپ حضرات کے ساتھ جو کور کمیٹی کی صورت میں, جیسے بہت قریبی لوگوں میں آپ بھی جلد شامل ہو گئے تھے ماشاءاللہ. تو کیا ہدف اور کیا ٹاسکس آپ لوگوں کو ملتے تھے؟ دیکھیں ہمارے ٹاسک پہ تو ہم بات کرتے ہیں مگر جو قربانیوں کا امیر علیہ سنت کا آپ نے فرمایا, ایک تو وسائل نہیں تھے. یعنی امیر علیہ سنت کے پاس کوئی بائک بھی نہیں تھی اور نہ آج بھی بائک ہے آپ کے پاس, مگر ایسے لوگ بھی بہت کم تھے حقیقتاً. یعنی بہت دور دور کے بھی سفر تھے نا تو امیر علیہ سنت کسی کی بائک پر جایا کرتے تھے. اچھا اب بائک نہیں تھی تو اب یہ کہیں گے بھائی پھر سفر کیسے ہوتا تھا؟ سفر بسوں میں ہوتا تھا. خود میں امیر علیہ سنت کے ساتھ کئی مرتبہ ایسے علاقوں میں گیا ہوں کہ جب ہم واپس آئے تو ہمیں صدر کے بعد بس نہیں ملی. یہاں تک کہ کنزول ایمان تک ہم گئے تو کنزول ایمان سے بہت دیر تک ہم کھڑے رہے. کنزول ایمان اس وقت مسجد بھی نہیں بنی تھی. اچھا اچھا. اور ہاں جی بابری چوک کہلاتا ہے. تو وہ جو ہے وہاں سے بس کا سفر, اسی طرح بہت سارے مقامات پر پوری رات امیر علیہ سنت کا جاگنا. امیر علیہ سنت کی لائف میں نہیں تھا کہ کوئی جمعرات کا اجتماع مس کرنا. میں نے سالہ سال دیکھا کہ امیر علیہ سنت نے کوئی اجتماع مس نہیں کیا ہوگا. کوئی اجتماع, نزلہ ہے, زکام ہے, بخار ہے, امیر علیہ سنت نے شرکت کرنی ہے اور امیر علیہ سنت نے ہی بیان کرنا ہے. جب میں آیا شاید 1 یا 2 مبلغ ہوتے تھے, 1 یا 2 مبلغ ہوتے تھے, وہ بیان کرتے تھے. تقریباً ہی امیر اہل سنت جو ہے مائک پر موجود ہوتے تھے, امیر اہل سنت ہی ذکر کرواتے تھے, امیر اہل سنت ہی دعا کرتے تھے. بسوں میں اسی طرح ہفتے کے اندر آپ کے 2 بیانات ہوتے تھے. پوری شب جاگنا, پھر جمعہ پڑھانا, فجر پڑھانا, جمعہ پڑھانا, پہلے نور مسجد میں, پھر شہید مسجد میں, پھر امیر علیہ سنت سب کو جمع کرتے تھے گلزار حبیب مسجد میں. وہاں سے قافلہ بنتا تھا جس کا ذکر عبدالحبیب بھائی نے بھی فرمایا. وہ قافلہ کبھی 100 پر, کبھی 50 پر, 60 پر, 70 پر مشتمل ہوتا تھا. اچھا وقت قلیل ہے. اور پھر وہ بسوں میں سفر ہوتا تھا. اور بسوں میں سفر ہونے کے بعد کسی علاقے میں پہنچتے تھے. امیر علیہ سنت جو آپ نے کہا نا پھر ذمہ داریاں کیسے تقسیم ہوتی تھیں, پھر آپ فرماتے اس مسجد میں آپ چلے جائیں, وہاں درس دینے والے جو درس دے سکتے تھے یا اعلان کر سکتے تھے ان مسجدوں میں ہم جا کر اعلان کرتے تھے, درس دیتے تھے. پھر بتاتے کہ مرکزی جو ہمارا اجتماع ہوگا فلاں مسجد میں ہوگا. یہ تو جو ہے ان سٹی جو اجتماع تھے وہ تھے. جو آؤٹ آف سٹی تھے اس میں ٹرین میں سفر کرنا, لوگوں کو سیٹوں پر بٹھانا, خود نیچے بیٹھ جانا, بسوں کے اندر نیچے بیٹھ جانا, سب کو پہلے پیش کرنا سیٹیں اور اس کے بعد زمین پہ بیٹھ جانا. یہ میں وہ باتیں بیان کر رہا ہوں جو میں نے دیکھی ہیں امیر علیہ سنت کی بسوں کی سفر کی. بسوں میں دھکے لگنا, W11 بس جو چلتی ہے جو آپ نے دیکھی ہوگی. جی بالکل. امیر علیہ سنت میرے گھر آئے W11 سے آئے. اچھا. اور میں واٹر پمپ جو آج کہلاتا ہے گلبر فیڈل بھی ایریا, اس کا ایک اسٹاپ ہے کیونکہ وہاں ایک بہت بڑا پمپ لگا ہوا ہے اس لیے اس کو واٹر پمپ کہتے ہیں. اچھا اچھا. وہاں میں کھڑا ہوا امیر علیہ سنت کا انتظار کر رہا ہوں. آپ W11 کے اندر بیٹھ کر, وہ بس جو منی بس کہلاتی ہے جس میں آدمی صحیح طرح سے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا, امیر علیہ سنت تشریف لے کر آئے. دل جوئی ایسی تھی کہ میرے گھر میں نے نعت خوانی رکھی. امیر علیہ سنت فیڈل بھی میں آئے تو میں نے کہا جہاں جس دعوت میں آئے میں پہنچ گیا. میں نے کہا حضور میں نے اپنے گھر میں محفل رکھی ہے
اور آپ کو تشریف لانا ہے. کہا آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں رات کو. اچھا. میں نے کہا بس میں نے جو ہے یہ سوچ لیا کہ بس میں دعوت دوں گا تو آپ سید کی باتوں کو ٹالیں گے نہیں. واہ واہ. چلیں ٹھیک ہے, آ گئے. آ گئے. واہ. چلیں. اب یہ پہلے وہ کرتا تھا کہ ایک گھر میں گئے نا, کہیں بھی بیان ہے تو کسی کے گھر عیادت ہے, خود فرماتے ہیں جتنے جنازے میں نے پڑھائے شاید کسی نے پڑھائے ہوں. صحیح ہے, صحیح ہے. اجتماع میں جانا اور یعنی علاقوں کے اندر جنازے پڑھانا, عیادت کرنا, تعزیت کرنا, بیماروں کے پاس پہنچ جانا, تسلی دینا, ہاسپٹل میں پہنچ جانا, یہ سب ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج شرق اور غرب میں دعوت اسلامی پہنچ چکی ہے. الحمدللہ. امریکہ جائیں, کینیڈا جائیں, یو کے جائیں, بہت سارے ممالک میں سفر ہوا. یہ سب فیضان امیر علیہ سنت ہے. اور یہ بات ہے کہ یہ ان کے اخلاص کی برکت ہے. جو کام اخلاص سے تھوڑا بھی کیا جائے نا, اللہ اس میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے. واقعی. یقین جانیں آپ, امیر علیہ سنت کی سادگی. مجھے ایک شخص کہتا ہے, میں رک نہیں رہا نا جب یہ بات ہی جذباتی ہوئی. یہ آپ کا پروگرام ہے سر. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ عموماً لوگوں کے استقبال ہو رہا ہوتا ہے نا, جب امیر علیہ سنت ٹرین میں سفر کر رہے ہیں, آرام بھی نہیں ہوا, لوگ استقبال کے لیے باہر کھڑے ہیں. اچھا. باہر کھڑے ہیں. اب امیر علیہ سنت نے وہاں تھوڑی سی ٹرین رکنی تھی. اب لوگ تو ہوتے ہیں نا بھائی اپنے بال لوگ کھڑے ہوئے جناب, تو اپنے بال تھوڑے سے سنبھال لیں, زلفیں صحیح کر لیں جناب. اب امیر علیہ سنت تو اس میں دیکھا باہر اور کھڑکی سے اپنا چہرہ دکھایا اور لوگ خوش ہیں. تو یہ دیکھا نہیں کہ امیر علیہ سنت تیار ہوتے ہوئے. اچھا. یہ بھی نہیں دیکھا جیسے ہیں ویسے تو ویسے ہیں. واہ واہ. لیکن آج کل ہم دیکھیں تو جیسے کوئی بہت بڑی گاڑی سے اترے گا تو ہی لگتا ہے بھائی پیر صاحب ہے اور کوئی شخصیت ہے. اگر جو ہے وہ جیسے آپ نے بسوں کا ذکر کیا تو وہ آج امیر علیہ سنت کے پاس جو گاڑی وغیرہ کی ترکیبیں ہیں وہ سیکورٹی کی گاڑی کی مسائل ہیں. ورنہ امیر علیہ سنت کئی بار اس کا اظہار کر چکے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے بیچ میں بیٹھا ہوتا. حالات اور جو معاملات تھے جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کئی بار امیر علیہ سنت پر قاتلانہ حملے ہوئے, جان لیوا حملے ہوئے, اور جسے اللہ رکھے اسے کون. وہ بھی آئی وٹنس ہوں. اچھا, وہ بھی آپ نے دیکھا. جی میں خود موجود تھا. ہم نے چینل پہ پہلے بھی بیان کیا کہ میرے بالکل برابر میں وہ شخص آ کر, اس نے آ کر خنجر رکھا ہوا تھا اور اجتماع کے اندر آ کر وہ بیٹھ گیا تھا. اس کے پاس فاسفورس تھا اور وہ جو ہے اس نے آگ بھی جلانے کی کوشش کی اور حملہ کرنے کی بھی کوشش کی. اچھا. خدا کے فضل سے محفوظ رہے امیر علیہ سنت, اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی عطا فرمائے. آمین آمین. تو اب ظاہر ہے یہ سب, لیکن پھر بھی اس انداز میں بھی عزت جب اللہ پاک دیتا ہے تو دیتا ہے. یہ جو کانسیپٹ ہے یہ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ بھائی بڑی گاڑی ہوگی اور یہ سب اہتمام اور بڑا سا وہ جبہ قبہ ہوگا تو ہی کوئی شخصیت سمجھتے ہیں, ورنہ نہیں لوگ سمجھتے ہیں یا ایسا نہیں ہے. جب اللہ عزت دیتا ہے تو کسی بھی طرح ہے آپ لوگ آپ کے دیوانے ہو جاتے ہیں. دیکھیں اولڈ سٹی ایریا سے ایک ایسی مسجد, شاید بہت سارے لوگوں نے, آج آپ نور مسجد جا کے دیکھتے ہیں نا, آپ کشادہ ہو گئی ہے. 7 نمازی آپ نے شاید کسی کوئی ایسی مسجد میں, ہو سکتا ہے آپ نے کسی بازار کی مسجد میں پڑھائی ہوگی, 7 افراد آتے تھے, مجھے شاید یاد پڑ رہا ہے. چھوٹی سی تھی پہلی صف میں 7 افراد. اچھا. 7 سے 8. اب کتنی بڑی مسجد ہوگی, 4 صفیں بنتی تھی, اس کے پیچھے بھی چھوٹا سا وضو خانہ تھا. اچھا اچھا. اس اولڈ سٹی ایریا میں ایک چھوٹی مسجد کے امام کو, جس کے اخلاص کی برکت اور اللہ نے جس کو عزت دینی ہے, وہ تو عز من تشاء, وہ تو سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کو اللہ تعالیٰ عزت دینا چاہے نا, تو وہ جس کے اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے لوگوں کے اور اس کے ڈنکے بجا دیتا ہے, وہ کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں محبت پیدا کر دیتا ہے. تو یہ جبہ اور یہ دستار اور یہ جو ہم تیار ہوتے ہیں نا, یہ انداز نہیں تھا امیر علیہ سنت کا, نہ آج ہے. واقعی ماشاء اللہ. اور کوئی کرتا ہے تو اس سے کوئی حرج بھی نہیں ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے. دیکھیں حسن اچھی نیت ہے تو جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح ہے. شاہ صاحب, امیر علیہ سنت کو کئی بار دیکھا ہے آپ کو ماشاءاللہ بڑا ایک رسپیکٹفلی بات کرنا, دیکھنا, مان دینا, اور یہ چیز بھی امیر علیہ سنت کا ایک کردار نظر آتا ہے کہ جو اوائل کے اور پرانے اسلامی بھائی ہیں جو شروع سے ساتھ ہیں, ان کے لیے ایک الگ جذبات اور ان کی حوصلہ افزائی, اور کئی ان میں بڑے ضعیف بھی ہو گئے تو ان کو بھی ایک ایسا اسپیشل وارم ویلکم کرنا کہ ان کا جو کمزوری بڑھاپا بھی جو ہے وہ جوان ہو جائے, وہ کہ امیر علیہ سنت اس طرح ان کے ساتھ پیش آتے ہیں. ہم نے کئی بار آپ کے لیے تو نوٹ کیا ہے میں نے, یہ اس کی وجوہات بھی وہی شروع سے ساتھ چلنا, استقامت, اور امیر علیہ سنت پھر اس کے ان ریٹرن یہ سب انداز اختیار فرماتے ہیں کہ یار ان کو یہ مان دینا چاہیے, شاید ہمیں بھی سیکھنے کو ملتا ہے. ہاں بالکل ایسے ہی. یا شاید آپ مجھ سے سوال کرتے, میں اسے پہلے جواب دے رہا ہوں کہ آپ کس چیز سے انسپائر ہو, کس چیز سے متاثر ہوئے نا. ہاں, امیر علیہ سنت کی تو وہاں. اچھا. اب آپ نے جو بات کی نا, اسی کے اندر اس کا جواب بھی, یعنی میں نے ہی سوال کریٹ کیا اور میں ہی جواب دے رہا ہوں. جو آپ نے سوال کیا کہ وہ کیا بات تھی, تو وہ امیر علیہ سنت کی عاجزی, انکساری اور ملنساری. اگر حقیقتاً یہی مبلغین اپنا لینا تو جو ہم نے کتابوں میں بات پڑھا کہ محبت ہے نا, اس کی کوئی زبان نہیں ہوتی. امیر علیہ سنت سے سنا, بلی ہے نا,
اگر بلی سے آپ تھوڑا سا پیار دیں وہ اپنی کمر آ کر آپ کے پاؤں پر رگڑتی ہے. جی جی وہ تو جانور ہے نا. اگر انسان سے تھوڑی محبت کی جائے. واہ یہ امیر اہل سنت کی گفتگو ہے نا, یہ وٹامن سے بھی زیادہ کام کرتی ہے. جو بات آپ نے کہی مجھے پرسوں یاد آئی. مجھے اچانک سے 2 دن میں طبیعت میری صحیح نہیں ہوئی تو میں مدنی مذاکرے کے بعد اندر چلا گیا تو نگرانی شورا بھی پیچھے آ گئے. ہمیں انہوں نے کہا کہ آپ جا رہے ہیں مدینے؟ تو نگرانی شورا یہ تو جاتے ہی ہیں. تو میں نے کہا فی الحال تو میں لیٹ گیا تھا تو ایک دن میرے پیٹ میں بہت درد ہوا تھا. اچھا تو میرے تو میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے دم کرنے لگے اور ایسی محبت دی نا تو میں اپنا درد دکھ بھول گیا, دم کر دیا انہوں نے. واہ صحیح ہو گیا. یہ ملنساری جو آپ کہہ رہے ہیں نا, اب طبیعت آپ کی الحمدللہ اللہ کل حال. الحمدللہ تو وہ دم کرنے کے بعد وہ بہت ہی اچھی ہو گئی. الحمدللہ. کیا بات. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو بات ہے نا کہ بعض اوقات ہم سوچ کر کچھ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کہیں گے امیر اہل سنت میں لیٹ ہو گیا یا فلاں ہو گیا یا فلاں ہو گیا, مگر جب ان سے ملے تو انہوں نے وہ بات کہی جو ہمارا تصور بھی نہیں تھا. اور اسی طرح جو پرانے ہوتے ہیں ان کو اور زیادہ مان دیتے ہیں, اور زیادہ محبت دیتے ہیں, اور زیادہ پیار دیتے ہیں. بالکل. پھر اگر کوئی سید ہو, ہاں یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو, ویسے بعض لوگ جو ہیں وہ سادات جو ہے اگر سیٹ ہے, سید اگر کوئی جو ہے منصب والا ہے, اس کی تعظیم کا انداز کچھ اور ہے. اور اگر کوئی سید ہے غریب سید ہے, اور غریب سید ہے تو اس کی بات پھر کچھ اس کا انداز تھوڑا بدل جاتا ہے. امیر اہل سنت میں یہ نہیں دیکھا میں نے. اچھا بڑے تو بڑے چھوٹے بچے سادات کے امیر اہل سنت پر لاتے تھے نا تو آپ ان کے پاؤں چومتے تھے چھوٹے بچوں کے. اچھا دیکھتے یہ کیا کر رہے ہیں تو لوگ بتاتے تھے کہ جو ہے جی ہاں. الحمدللہ. یہاں تک مجھے بتایا ہے کہ امیر اہل سنت عطر جب دیتے تھے تو کسی سید کا, مجھے ثانی بھائی نے بتایا کہ سید اگر کوئی چیز لے لیتا تو امیر اہل سنت تقاضا نہیں کرتے تھے اچھا اس کی رقم لے لی جائے. یعنی ان سے تقاضا نہیں کرتے تھے کہ مجھے پیسے دیں اس کے. ہاں ظاہر ہے وہ جو عطر یعنی ان کے ذہن میں یہ ہے ہی انہیں کا. اچھا یہ تصور یہ امیر اہل سنت کا یہ خاص ہے. دے دیں تو دے دیں. ہاں دے دیں. کیا بات ہے تو ماشاءاللہ. اور پھر وہی اعلیٰ حضرت کے تعلیمات سے کہ سادات کا اگر ہوگا نا تو معاملہ جو ہے ان کو 2 چیزیں پیش کرنا, عیدی بھی ہے تو 2 دینا, تو تحائف بھی 2 پیش کرنا. اسی طرح جو ہے جب گھر امیر اہل سنت پہلی دفعہ تشریف لائے تو صوفے پر سب لوگ بیٹھے تھے تو ایک سید صاحب آئے تو وہ نیچے بیٹھ گئے. ہمارے لیے بات نہیں تھی نا, پہلی مرتبہ امیر علیہ السلام ہمارے گھر آئے. امیر علیہ السلام بھی نیچے تشریف لے آئے کہ ایک سید نیچے بیٹھا ہوا میں کیسے بیٹھوں. اچھا اب یہ ہم تو مجبوری, عام سے شخص تھے نہیں وہ میرے دوست تھے, وہ سید صاحب تھے لیکن کوئی مگر وہ تو معروف تو تھے نہیں نا. تو امیر علیہ السلام فرمایا میں تو سارے لوگ ہی نیچے بیٹھ گئے تھے. تو یہ احترام, یہ ادب, یہ ملنساری ان سے دلوں میں گھر کر گئی. اور آج بھی وہی انداز ہے میرا. الحمدللہ. کاش ہمیں بھی نصیب ہو جائے. واقعی بہت اچھی بات کی آپ نے. شاہ صاحب باتیں تو بہت ساری ہیں, ہم کنکلوژن کی طرف آتے ہیں. آپ جب شورا میں آئے, دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا, یوں تو ابھی آپ کے پاس حج و عمرہ کا ڈپارٹمنٹ بھی ہے, آپ کے پاس جو ہے وہ قربانی کی کھالیں یہ بھی ہے, اس کے علاوہ بھی فائنینس ڈپارٹمنٹ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں. جب پہلی بار شورا میں آئے تھے کیا ذمہ داری ملی تھی؟ پہلی مرتبہ جب میں آیا تو مجھے مدنی قافلے کی ذمہ داری سید لقمان شاہ صاحب کے ساتھ ملی تھی. اچھا. پھر اس کے بعد مجھے IT مجلس کی بھی ذمہ داری ملی. پھر میں فائنینس میں آ گیا. بہت سال تو میں نے فائنینس میں ہی گزار دیا ابھی تک. ابھی بھی فائنینس ہے؟ ابھی بھی فائنینس میرے پاس ہے. تو جو ہے وہ اس کے ساتھ حج و عمرہ میرا فیوریٹ ہے. صحیح. تو اور کیوں نہ ہو, جو مکے مدینے کی باتیں ہوتی ہیں, حج کی باتیں ہوتی ہیں, حاجیوں کی خدمت ہے, اللہ کے مہمانوں کی خدمت ہے. ویسے تو سارے ہی شعبے خدمت کے لیے ہیں. دعوت اسلامی جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ سارے دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے یہ جو ہے جو تمام ڈپارٹمنٹ بنائے گئے ہیں. صحیح. اس کے علاوہ معاف کیجیے گا, اس کے علاوہ جو اوورسیز کی قربانیاں ہیں جی ہاں, اس کا بھی آپ کے پاس شعبہ ہے نا, جو بیرون ملک سے دیکھ رہے ہیں. بیرون ملک سے جو لوگ قربانیاں جو ہے کرتے ہیں اس کے لیے ہمارا QMS ایک جو ہے سافٹ ویئر ہے جو آن لائن ہوتا ہے, ویب سائٹ پر اس کا لنک موجود ہوتا ہے. اگر دنیا بھر میں آپ کہیں بھی ہیں اور قربانی اپنے جانوروں کی کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس QMS کے ذریعے جو ہے بک کروا لیں قربانی, اس کی قربانیاں کروا دی جائیں گی. یہ انہی دنوں میں قربانی کے دنوں میں ہاں, اور قربانی کے دنوں میں کھالوں کا بھی معاملہ ہوتا ہے. یہ کھالوں کا شعبہ بظاہر تو لوگوں کو جو ہے یہ پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کھالیں جمع کر لیتے ہیں بھائی, اس کے پیچھے بہت بڑی کہانی ہے. اب آپ کہیں گے وہ کیا, اس کا کام شوال سے شروع ہو جاتا ہے. آپ کہیں گے قربانی تو ذی الحج میں ہوتی ہے, شوال سے ہی جو ہے وہ نمک خریدنے کی ضرورت ہوتی ہے, گوڈاؤن بنائے جاتے ہیں, لوگ جو ہے وہ ٹھیکیداری ان سے کی جاتی ہے, یعنی ان سے معاہدے کیے جاتے ہیں. جو لوگ نمک لگاتے ہیں نا وہ نمک لگوانے خاص کاریگر ہوتے ہیں. اچھا. اور ان کو چیک کرنے کے لیے جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں نا وہ بھی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں, سینکڑوں کی تعداد میں پورے پاکستان میں, پورے پاکستان میں. اور وہ 3 دن 4 دن 5 دن کھال کے گودام میں ہوتے ہیں, ان کے چہرے بھی نمکین ہو جاتے ہیں. اچھا. بعض ایسے ہوتے ہیں ان کی بوٹیاں
قربانی کی گوشت کی سوکھ چکی ہوتی ہیں, ہم تو کھا رہے ہوتے ہیں نا, وہ اپنے گھر میں جب پہنچتے ہیں جو بوٹیاں جو ہیں وہ فریج میں جا چکی ہوتی ہیں. یہ ان کی قربانیاں, کیونکہ ہم سیونگ کرتے ہیں کھالوں کی, اس کے بعد فروخت کرتے ہیں. ان کے لیے بڑے بڑے گوڈاؤنز بنائے جاتے ہیں, پھر اس پر نمک لگایا جاتا ہے, پھر اس کو جو ہے پورا پروسیس کیا جاتا ہے, پھر سیل کیا جاتا ہے. پھر ان کی آمدنی سے جامعات, مدارس اور دیگر جو شرعی رہنمائیاں ملی ہوئی ہیں اس کے اخراجات کی, اس کے مطابق اس کا خرچہ. شاہ صاحب, فائنینس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا, یہ برسوں سے آپ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں, اور بڑے خوبصورت انداز میں ہم سنتے رہتے ہیں. نگران شورا مولانا عمران اتاری صاحب بڑی اس میں آپ کی تعریف بھی فرماتے ہیں. بھائی بہت دھیان سے اور احتیاط سے شاہ صاحب سے, کسی ڈپارٹمنٹ والے کو کسی چیز کی ضرورت بھی ہے تو بڑی چھان پھٹک کے بعد ان کا جو وہ کلیئر ہوتا ہے بجٹ کے, بھائی اب ٹھیک ہے, اتنی ساری چیزوں کے بعد چیکس کلیئر ہوتے ہیں تو پھر آپ آگے بجٹ دیتے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں وقف کے مال کی احتیاطوں کی وجہ سے فرماتے ہیں. ایک شخص جو ہمیں جب ڈونیٹ کرتا ہے تو ڈونیشن کے بعد کیا پروسیجرز مزید آگے ہوتے ہیں, اس کو کیا کرنے چاہیے, کن کن چیزوں کو اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ میں نے اب ڈونیشن دیا ہے تو میں کس طرح سے اس کا آگے فالو اپ وغیرہ, ہمارے اسلامی بھائی کچھ ان کو بھیجتے ہیں؟ دیکھیں, آپ نے جو سوال کیا اس کا تو جواب تو بہت تفصیل سے ہے. جی, اگر مختصر مل جائے. میں مطلب یوں عرض کروں کہ ایک شخص نے مجھ سے آ کر کہا کہ میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں دعوت اسلامی پر. اچھا, ٹھیک ہے کیجیے آپ, تو کون سے ڈپارٹمنٹ میں کریں گے؟ کہنا مالیات پر, فائنینس پر. اچھا, میں نے کہا بھائی یہی ڈپارٹمنٹ آپ کے لیے رہ گیا تھا. پھر میں نے بعد میں غور کیا نا کہ وہ بات تو صحیح کر رہا ہے. اگر واقعی کوئی فائنینس پر پی ایچ ڈی کرے دعوت اسلامی کے تو کر سکتا ہے. اربوں روپے کا خرچہ ہے. جی, اور پھر دیکھیں اس کے جو معاملات ہیں, شاید میں دنیا کے بہت سارے ملکوں میں جانا ہوا تو دعوت اسلامی چندہ جمع کرتی ہے تو تربیت کرتی ہے, اسلامی بہنیں بھی چندہ جمع کرتی ہیں, ان کی بھی تربیت ہوتی ہے, اور اسلامی بھائی چندہ جمع کرتے ہیں, ان کے لیے باقاعدہ نصاب ہے. چندہ جمع کرنے کے لیے بھی علم دین حاصل کرنا ضروری ہے. جی ہاں, چندہ کرنے کی بارے میں سوال جواب میرے علیہ سنت کی کتاب ہے. پھر ایک کتاب ہے چندہ کرنے کی شرعی اور تنظیمی احتیاطیں, اس کے ذریعے چندہ جو ہے کس احتیاط کا, کیونکہ چندے کی اقسام ہیں, اس میں واجبہ چندہ بھی ہے یعنی زکوٰۃ ہے, فطرہ ہے, پھر نافلہ ہے یعنی جو جس کو ہم ڈونیشن کہتے ہیں, خیرات کہتے ہیں, نفلی صدقات. اس کے علاوہ مخصوص صدقات جو ہوتے ہیں یعنی فکس, جس کو ہم کہیں گے کہ میں نے کہا جناب اس سے مسجد بنانی ہے آپ نے, میں نے کہا جناب اس سے آپ نے لنگر رضویہ کرنا ہے, تو اب یہ اس کے علاوہ استعمال نہیں ہو سکیں گے. احتیاطیں ہو جاتی ہیں شاہ صاحب, احتیاطیں کرتے ہیں سارے ڈپارٹمنٹس ہیں, تو یہ آپ بچتے کیسے ہیں؟ تو اب اس کے لیے رسیدوں کا نظام ہے, اور 600 سے 700 افراد ہیں ہمارے صرف پاکستان میں. بیرون ملک الگ ہیں, ان کی مسلسل تربیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے. ان کے کورس کروائے جاتے ہیں, کورس کرانے کی حد تک ہی نہیں, کتاب پڑھاتے ہیں, کورس کرواتے ہیں, پھر ان کا ٹیسٹ لیتے ہیں. ٹیسٹ لینے کے بعد ان کی تربیت ہو جاتی ہے, پھر ان کو چندہ کرنے کی طرف لگاتے ہیں. رسید کے اوپر بھی اس کی احتیاطیں لکھی گئی ہیں. مزید بھی کوشش کر رہے ہیں, ان ہاؤس ہم نے ERP ایک سافٹ ویئر جو ہے ڈیزائن کیا ہوا ہے, اور ہمارا ڈونیشن DM کے نام سے ہمارا ایک سافٹ ویئر ہے, ڈونیشن موڈیول, اچھا, ERP کا. اس کے ذریعے ای رسید جاری کی ہے تاکہ کنٹرول اور مضبوط رہیں. کوشش تو کی جاتی ہے. دیکھیں الحمدللہ 0% ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے کوئی بھی کمپلین نہیں ہوگی, ہماری ہوگی. ہاں, انتظامی کمپلین ہوتی ہے, ہو سکتی ہے, لیکن الحمدللہ آپ کی طرف سے زیرو ٹالرنس ہے اس چیز پر. بالکل ایسے اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا. نہیں, کمپرومائز نہیں ہے کہ نہیں آپ بھائی جو ہے 2% کر لیں یا 3% جو ہے کوئی آپ کی کوئی کمزوری رجن نہیں. کوشش کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نیک بندوں کی صحبت حاصل ہے, اور امیر اہل سنت کی جو حساسیت ہے اسی سے یہ حصہ ملا ہے, اور اس پر یہ پورا نظام قائم ہے. پھر اس طرح یہ احتیاط جمع ہوتے ہیں, جمع ہونے کے بعد ان کا شرعی پروسیس کیا جاتا ہے. جو نہیں, جب بندہ کوئی ڈونیٹ کرتا ہے پہلے تو اس کو بھی ایک کنفرمیشن کا SMS جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے نا, جو ای رسید کے ذریعے ڈونیشن دیتا ہے تو جو ہے ہماری دعوت اسلامی کی سروس کی طرف سے ان کے پاس ایک میسج جاتا ہے, اور تھینک یو لیٹر یا تھینک یو میسج جاتا ہے. اور اس کے بعد جو اس میں فون نمبر بھی ہوتا ہے, کنفرمیشن بھی کرنا چاہے تو وہ کنفرمیشن بھی وہ کر سکتا ہے, کنفرم کر سکتا ہے کہ میرے ڈونیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچے یا نہیں پہنچے. تو یہ میسج بھی بڑی ڈھارس ہے اس کے لیے. نو ڈاؤٹ, یہ تو ایک بہت بڑا اس کے پاس کنفرمیشن ہے. پھر ہمارے جو عطیات ہیں نا وہ اس کے بینک اکاؤنٹ بھی الگ ہیں, زکوٰۃ کے الگ ہیں. صحیح, مطلب بعض چیریٹی ایسے ہیں وہ ایک ہی اکاؤنٹ کا اناؤنس کرتے ہیں, اسی میں زکوٰۃ ہے, اسی میں فطرہ ہے, اسی میں خیرات ہے, سب جا رہے ہیں. دعوت اسلامی میں ایسا نہیں ہے. دعوت اسلامی میں الگ الگ اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں. زکوٰۃ کا مصرف الگ ہے, بالکل, اور نفلی جو ہے ان کا الگ ہے, بالکل, اور جو اسپیشل مد میں ہے پھر اس کا بھی الگ کرنا ہے, ان کا خیال کرنا. پھر اسی طرح ہمارا جو ہے شریعہ کمپلائنس کا پورا ایک جو ہے ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے. ایک مفتی صاحب ہیں, باقاعدہ وہ آ کر روزانہ بیٹھتے ہیں, اور ان کے تحت پورا ایک بورڈ بنا ہوا ہے. شرعی مفتشین ہیں جو پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں, وہ ہماری انٹریز کو چیک کرتے ہیں, اس کے بعد فنڈ کو ریلیز کرتے ہیں. اس کا نام ہے فنڈ ایلوکیشن,
اچھا۔ فنڈ ایلوکیشن ہوتی ہے، اس کے بعد ان کے سائن ہوتے ہیں، ان مفتشین کے اس بعد فنڈ جاری کیا جاتا ہے، اس بجٹ کے تحت ان کو دیا جاتا ہے، اس میں خرچ کیا جاتا ہے۔ ماشاء تو اللہ۔ احتیاطیں تو ہیں یہ بہت ساری، پی ایچ ڈی ہو سکتی ہے مطلب، ہو سکتی ہے۔ شاہ صاحب حج و عمرے کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا کیا کام ہے؟ کیا ٹریول ایجنسی کے طور پہ یہ شعبہ چلتا ہے، آپ کو گروپ بناتے ہیں یا کچھ اور اس کا انداز ہے؟ نہیں دیکھیں، کوئی بھی دعوت اسلامی کی ٹریول ایجنسی نہیں ہے، دعوت اسلامی کا کوئی کاروان بھی نہیں ہے۔ اچھا۔ امیر اہل سنت بھی بیان کرتے رہتے ہیں، تو کسی کو کوئی غلط فہمی ہو تو کوئی دعوت اسلامی کا کاروان کوئی نہیں ہے۔ دعوت اسلامی کے نام سے آپ کو یوں جی، اگر آپ سے کہے بھی نا کہ بھائی میں دعوت اسلامی کا یہ کاروان ہے تو پھر یہ صحیح نہیں ہے۔ دعوت اسلامی کے لوگ مختلف اپنے کاروان چلا رہے ہیں، ایک الگ بات طور پر ہے، ٹریول ایجنسی کر individual رہے ہیں، ہاں وہ انڈیویجول کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں اپنا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے مہمانوں کی خدمت کے لیے دعوت اسلامی کی حج و عمرہ مجلس کا قیام جو کیا گیا ہے، اور گورنمنٹ کے تحت جتنے بھی حاجی جاتے ہیں نا، تو سب سے پہلے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم گورنمنٹ کی ہیلپ کرتے ہیں ایک طرح سے، اور جو گروپ بناتے ہیں ہم ان کے فارم بھرنے میں معاونت کرتے ہیں، فارم بھر جاتے ہیں، ان کی پھر ہم تربیت کرتے ہیں اور ان کے لیے مختلف اجتماعات کا انعقاد کرتے ہیں۔ جی جی، اور جو ہے امیر اہل سنت یہاں حاجیوں کا استقبال کے لیے، حاجیوں کے لیے پہلے محفل مدینہ ہوتی ہے، اس میں اس سے پہلے عبدالحبیب صاحب کا بیان بھی ہوتا ہے، پھر نگران شورا کا بھی ہوتا ہے، اس کے علاوہ پورا سال دن میں حاجی عبدالحبیب کا جی ہوتا ہے، دن میں ان کا ہوتا ہے، اور رات میں پھر امیر اہل سنت جو ہے حاجی عمران صاحب بھی کچھ بیان فرماتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ کبھی کبھی آپ بھی فرماتے ہیں ماشاء اچھا، یہ تو صرف ایک نشست ہے نا، اس کے علاوہ کنٹینیو یہ سلسلہ حاجی کیمپ میں بھی جاری رہتا ہے، صرف کراچی میں نہیں، اچھا۔ پورے پاکستان کے حاجی کیمپ میں تقریباً ہمارے حاجی کیمپ میں ہمارے ماسٹر ٹرینرز جا کر تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حاجیوں کی وہاں کتابیں تقسیم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے حج و عمرہ کی اپلیکیشن ہے، اور پھر یہ سلسلہ صرف حج تک نہیں ہے ہمارا، رمضان کی میں بھی یہ خدمت جاری ہے، شعبان سے حج کی تیاریاں شروع ہوتی ہیں ہماری۔ ابھی ہمارے تمام ڈسٹرکٹ میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے حج و عمرہ کے شعبان سے سلسلے جاری ہیں، رمضان میں بھی یہ جتنے معتکفین ہیں نا، جی جی، ایک ماہ کے جو اعتکاف ہیں، ان تمام معتکفین کے لیے بھی ہم نے حج و عمرہ کی تربیت کا اہتمام کیا ہوا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، پھر رمضان کے بعد بھی ورچوئل بھی ہماری تربیت ہوگی، وہ بھی آن لائن کریں گے۔ ہمارے اس وقت تقریباً 16-17 گروپ بن گئے ہیں، جو مبلغین اس کے تحت جاتے ہیں نا، وہ پورا وقت حاجیوں کے ساتھ گزارتے ہیں، 40 دن 35 دن ان کی تربیت کرتے ہیں۔ اچھا، صرف حج کی تربیت کے علاوہ ان کو نماز کی بھی تو تربیت کرنی ہے نا۔ لاسٹ ٹائم جو ہمارے قافلے گئے تھے انہوں نے 38 کورسز کروائے، انہیں طہارت کورس کروا دیا، نماز، کیونکہ حاجی 40 دن گئے نا، حج کے تو آپ کو پتا ہے کہ عمرہ کر لیا، پھر حج کے 5 دن ہے، اس کے بعد حاجی فارغ ہوتا ہے، بالکل، یا تو وہ طواف کرے گا یا عمرہ کرے گا، اس کے علاوہ فارغ ہے۔ ان کو نماز کورس کراتے ہیں، طہارت کورس کراتے ہیں، یہ بہت بڑی اللہ کے مہمانوں کی خدمت ہے۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے گروپ کے ساتھ، ان کے ماسٹر ٹرینرز کے ساتھ سفر کریں، تو گورنمنٹ میں جو گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے اس وقت دعوت اسلامی کے ذریعہ فارم جمع کرا دیں گورنمنٹ کا، اچھا، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ہم ایک لنک دیتے ہیں، اس کے ذریعے آپ فارم جمع کروا دیں، معاونت فارم کہلاتا ہے وہ۔ جب بھی حج کے گروپ کا اناؤنس ہوگا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، اسی میں ہمارا شعبہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اس کا اگر آپ اسکرین پہ بھی چاہیں ہو سکتا ہے ہمیں دکھا دیں، ایک ہمارا آفیشیل نمبر بھی ہے، اگر آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں اس آفیشیل نمبر پر آپ کال کر لیں، آپ کی انشاءاللہ عمرہ تربیت کا اہتمام کر لیا جائے گا۔ حج کی دیکھیں حج و عمرہ مجلس ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ ملک میں تو ہے، بیرون ملک بھی ہماری جو ہے حج و عمرہ کی خدمات ہیں۔ جو ناظرین چاہیں اس کی تصویر لے لیں نا، اس کا نمبر آپ کے یہ لے پاس، لیں، یہ سیو کر لیں۔ بعض اوقات کیا بعض فیملی ممبر جا رہے ہوتے ہیں نا، 8-10 جا رہے ہیں، اب وہ جا رہے ہیں تو آن لائن بھی تربیت تو آن لائن بھی تربیت کر دی جائے گی ان کی۔ اچھا، وہاں بھی ہمارے پورے پاکستان میں ماسٹر ٹرینرز اور ہمارے ذمہ داران ہیں، تو انشاءاللہ فزیکل بھی آپ کی تربیت جہاں جہاں میگا سٹی میں وہ کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اس کے متعلق ہمارے پاس ایک کال بھی ہے شاہ صاحب کے لیے، کال دیجیے۔ وبرکاتہ، محبوب احمد صدیقی اتاری مدینہ شریف سے عرض گزار ہوں۔ ماشاءاللہ سید ابراہیم شاہ صاحب آج پوڈ کاسٹ میں مہمان بن کر آئے ہیں، تو سید صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ مدینہ شریف پہلی مرتبہ کب حاضر ہوئے، اور کیا آپ کو چل مدینہ کی سعادت بھی حاصل ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو کس سن میں ہوئی ہے، کتنی مرتبہ ہوئی ہے، اور اس کا کچھ احباب اور کیا سبب بنا، اس مبارک سفر کی کچھ یادیں ہم سے تازہ فرمائیں۔ ماشاءاللہ، یہ بھی شاہ صاحب ہے نا ہمارے؟ نہیں، صدیقی ہیں۔ اچھا، محبوب احمد صدیقی صاحب بڑے پیارے ہمارے مبلغ ہیں، بہت پیارے اسلامی بزرگوں کے مدنی چینل میں بھی آتے ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ سوال انہوں نے چل مدینہ کے بارے میں کیا۔ چل مدینہ میں مجھے سعادت 2002 میں ملی تھی، اچھا، امیر اہل سنت کے ساتھ، غالباً یہ آخری تھا۔ اس کے بعد بھی تو چل مدینہ تو ہوا نا، اس کے بعد 17 سال، ہاں، 16 سال کے گیپ والے یہ آخری تھا۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد تقریباً 17 سال کے بعد امیر اہل سنت دوبارہ جو ہے مدینہ شریف تشریف لے گئے، چل مدینہ کا قافلہ بھی پھر بنا،
2002 میں ہوا، اور وہ صورت تو جو بنی وہ امیر علیہ سنت سے عرض کی تھی میں نے کسی اسلامی بھائی کے لیے، پھر سلسلہ جاری رہا اور پھر میں تکرار کرتا رہا، میری تکرار جاری رہی، اور پھر انہوں نے اجازت دی اور پھر میں نے ان کے ساتھ سفر کیا میں نے الحمدللہ۔ پہلی مرتبہ جو میری حاضری ہوئی تھی میری والدہ ماجدہ کے ساتھ، میری حاضری ہوئی تھی 1997 میں نے پہلی مرتبہ حاضری دی تھی مدینہ منورہ میں، اور عمرہ کیا تھا ماہ رمضان میں۔ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، اور باتیں کرتے کرتے تقریباً 40 منٹ کیسے نکل گئے پتہ نہیں چلا، اور کئی باتیں رہ گئی، اور انشاءاللہ یہ میرا اپنا ہی ہمارا چینل ہے، اس لیے شکریہ کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ نو ڈاؤٹ، صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضری عافیت والی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیں گے، ابھی چلیں گے نور سحر ٹرانسمیشن ٹاک شو کی طرف، جس میں ہم انشاءاللہ آج اللہ پاک کی محبت، عظمت، اس کی نشانیاں، توحید و شرک وغیرہ کے حوالے سے کئی اہم باتیں سیکھیں گے، مگر اس سے پہلے کافی دیر ہو گئی کوئی نعت نہیں سنی، آئیے نعت خواں کی طرف چلتے ہیں، ایک کلام سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ اپنے ٹاک شو اور اس کے سیگمنٹس کی طرف چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔